أشرقت نفسي بنور من فؤادي. ایک ریکویسٹ کیا تھا مجھ سے کہ ایکچوئل جو نماز کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، یعنی دا پرفیکٹ وے، کیونکہ الگ الگ مسلکوں کے اندر میں آپ دیکھیں گے الگ الگ طریقے کی نماز پڑھی جاتی ہے. دیکھیے ان سارے کنٹروورسیز میں نہ پھنس کے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نماز پڑھنے کا آپ کو کون سا طریقہ دیا ہے. اب اگر اس کو دیکھیں گے تو اب صحیح کتابوں میں اگر آپ فالو کریں گے، جیسے صحیح البخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، ابو سنن داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، مستدرک للحاکم، ان سب میں آپ کو ایک حدیث پرومیننٹلی بہت کامن ملے گا، اور وہ ہے کہ امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز اس طریقے پہ پڑھو، یعنی اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. ٹھیک، اس میں کوئی میل یا فیمیل کا ڈسٹنکشن نہیں ہے. مردوں کی نماز اور عورتوں کی نماز بالکل ایک ہے، نہ باڈی پوسچر میں ڈفرینس ہے، نہ کچھ پڑھنے میں ڈفرینس ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے، یہ بالکل سیم ہے. اگر کوئی بھی مولوی یا کوئی آپ کو کہیں کہ عورتوں کو یوں کونی نیچے لگا کے سمٹ کے نماز پڑھنا، تو بالکل غلط ہے، 100% ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یعنی فیبریکیٹڈ حدیث ہے، اس پہ نہ جائیے گا. اور یہ میں آپ کو یہ جو طریقہ ابھی دکھاؤں گا، یہ سب کنٹروورسیز سے پرے آپ کو صحیح الکتابوں میں سے نکال کے دے رہا ہوں، اور آپ کو یہ چیز ماننے کی دلیل اور پروف بھی ساتھ ساتھ حدیث کا حوالہ میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ کو دے دوں گا. ویڈیوز دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ ویڈیو پاز کر کے انہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں تاکہ آپ بعد میں اس چیز کو ریفرنس سے واپس دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اور یہ میں چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دس از دا موسٹ authentic way of Salah, and this was the way that Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam he used to pray, and the followers, the companions of the Prophet, they saw him pray like this, and it is all recorded in the Sahih Ahadith. First of all, سب سے پہلے نیت. دیکھیے ایک یہاں پر ایک موقف ہے، کہتے ہیں بعض لوگ نیت کرنے کے پہلے جیسے نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ العصر، ایک نیت ہے یہ عربی میں کی گئی. دیکھیے دس از illogical. پہلی بات، دس از illogical. اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. آپ جس وقت میں کھڑے ہو رہے ہیں نماز تکبیر اولیٰ سے پہلے، آپ جس نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ اگر آپ کو پتہ ہے ان یور ہارٹ، تو اللہ کو بھی پتہ ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں 4 رکعت پڑھوں یا 3 رکعت پڑھوں گا، یا پیچھے اس امام کی ایک امام ہے تو وہی ہے اور کوئی امام آئے گا نہیں. تو نیت کچھ نہیں، آپ صرف کھڑے ہوں گے اور آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیں کہ آپ کس چیز کی نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، آپ کو پتہ ہے تو آپ کے رب کو پتہ ہے. سمپل، فنش. اب سب سے پہلی بات، پیر کی پوسچر جو ہے یہ دیکھیے، اور میل اینڈ فیمیل دونوں سیم ہے. ونس اگین یہ ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انگلیاں جو ہیں یہ پیر کی یہ قبلہ رخ میں ہے، بالکل اسٹریٹ. آپ ایسا یا ایسا یا ایسا ایسا نہیں رکھ سکتے ہیں. دس شوڈ بی اسٹریٹ، یوں. ٹھیک ہے، اور ڈسٹینس ہوگا پیر کا، یہ آپ کا جو شولڈر ہے، اس شولڈر سے آپ کو پیر کا جو لائن ہے یہ الائنمنٹ ہوگا، یہ الائن رہے گا، یہ شولڈر اینڈ یہ شولڈر، اینڈ دس از دا ڈفرینس، پرفیکٹ ڈفرینس. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اینڈ فار میل اینڈ فیمیل بوتھ یہ ہے. اب تکبیر اولیٰ یعنی کہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نماز شروع تکبیر سے کرنا اور ختم کرنا تسلیم سے. ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں گا. آپ نے جب یہاں پر کھڑا ہوا سب سے پہلے دیکھا آپ کو بتا دیں، یہاں پر ہمارے ایشیا میں سب سے کامن پریکٹس جو چلتا ہے حنفی مسلک میں، وہ یہ ہے کہ آپ سے امام کہیں گے کہ جب تکبیر اولیٰ آپ کریں گے تو آپ کو یہ جو انگلیاں ہیں، یہ 2 thumbs، اسے آپ کو کان کے لو تک یوں لے جانا ہے، کان کے لو کو ٹچ کرنا ہے یہ، اور پھر ہاتھ کو باندھنا ہے. یہ سکھایا جاتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سکھایا جاتا ہے. یہ ایشین معاشرے میں یہ ضعیف حدیثوں سے لیا ہوا ہے، موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، اس کی کوئی سچائی نہیں ہے. صحیح کتابوں میں، 4 صحیح کتابوں میں اور اس کے بعد جو افضل کتابیں ہیں اس میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ ملے گا، اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ حدیث کا حوالہ دوں گا، اس کا پلیز دیکھ لیجیے گا بغل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ تھا وہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے لیے آپ جب کھڑے ہوں گے تو یہ ہے
اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ ہاتھ جو ہے یہ شولڈر ہائٹ پہ یوں بالکل فنگرز وائڈ اپارٹ اس طریقے سے, یہ پام بالکل فیس کرے گا قبلہ کو یوں, اینڈ شولڈر ہائٹ پہ یا اس سے تھوڑا اوپر, لیکن کان کے آس پاس نہیں جانا آپ کو, یوں اللہ اکبر. یہ کرنے کے بعد میں آپ کو ہاتھ کو باندھنا ہے. ایشین معاشرے کے مطابق, حنفی معاشرے کے مطابق آپ کو یوں ناک کے نیچے, جی نہیں پھر سے کہہ رہا ہوں, موضوع ہے فیبریکیٹڈ ہے, آپ کا یہ پوزیشن جو ہے دس از دا پلیس جہاں آپ کو رکھنا ہے. تو آپ جب تکبیر اللہ اکبر کر کے ہاتھ کو یہاں باندھیں گے اس طرح یا اس طرح. اب اس کا بھی دو سسٹم ہے, ایک جو دونوں طریقوں میں نبی کو کرتے ہوئے دیکھا گیا. سب سے پہلے یو گریب دس لیفٹ ہینڈ وتھ یور رائٹ ہینڈ اس طریقے سے, اور یہ پہلا طریقہ ہے, ٹھیک. اور دوسرا ہے جو انہیں کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ یہ ایسے, اور جو پام ہے اس کا دس واز آن ہز یہ فور ہینڈ اس طریقے سے. تو یا تو یہ یا پھر یہ, اور اس پلیس میں تو آپ کو یوں رکھنا ہے. اور جب آپ آلریڈی کھڑے ہو جائیں گے تکبیر اولیٰ کے بعد, سب سے پہلے آپ کی نظر جو ہے اسے رکھیے گا آپ اپنے سجدوں کے جگہ پہ, جس جگہ پہ آپ واضح طور پہ سجدہ کریں گے. کیپ یور آئی سائٹ اوور دیئر, اور سندر آن دا گراؤنڈ نیچے. آپ بار بار یوں اوپر نہ کیجیے گا, یہاں وہاں نہ دیکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے حد ناپسند تھی. تو آپ نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ پڑھیں گے ثناء, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ ہو جانے کے بعد میں آپ پڑھیں گے سورہ الفاتحہ. سورہ الفاتحہ کو آپ مس نہیں کر سکتے ہیں, یہ نماز کی رکن ہے, پلر ہے, اس کے بنا آپ کی نماز نہیں ہوگی, یہ آپ مس نہیں کر سکتے ہیں. تو سورہ فاتحہ, اور کوشش کریں کہ بیوٹیفل ریسائٹیشن میں پڑھیں, اچھے سے پڑھیں, یہ بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد وإیاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اس کے بعد آپ کو قرآن کی کوئی بھی ایک سورہ لے لینی ہے, اسے سورہ پڑھنا ہے, چھوٹا بڑا یہ کمپلیٹلی آپ کے اوپر میں ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. عشاء میں اور فجر کی جو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ آپ پڑھیں گے قرآن کی, کوشش کیجیے گا کہ وہ لمبا پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا. باقی آپ کے اوپر ہے. چھوٹا سورہ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل میں لے لیتا ہوں, آخری 10 سوروں میں سے سیکنڈ والا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع کے لیے اب آتا ہے یہ پوزیشن جہاں سے کنٹروورسیز شروع ہوتی ہے, لیکن یہ سسٹم کنٹروورسی سے پرے ہے اور آپ کو یہی کرنا ہے وتھ پروفس. دیکھ لیجئے گا. سب سے پہلے سورہ ختم ہوا, آپ کریں گے اللہ اکبر, یہ کندھوں کے ہاتھ تک اٹھایا, اسے رفع الیدین اسے کہتے ہیں. اس طریقے سے یہ اٹھائیں گے. اور بعض ہزاروں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ٹھیک ہے, ایک پیریڈ کے لیے نہیں, فار دا انٹائر پیریڈ آف ہز لائف ٹائم. یہ بھی دھیان میں رکھیے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جانے کے لیے پوزیشن, یہ گھٹنوں کو آپ یوں گریب کرنا ہے, یوں پکڑتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام, یوں پکڑتے تھے. اور یہ جو ہے آپ کا رکوع کا پوزیشن, یہ پیٹھ جو ہے آپ کی, یہ ریڑھ کی جو ہڈی ہے نا, یہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے. یہ کمر سے یہاں تک
یہ پوسچر جو ہے بالکل سیدھا ہونا چاہیے، حتیٰ ایسا کہ اگر اس کے اوپر میں ایک گلاس پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ گلاس ڈس بیلنس نہ ہو بلکہ وہ ٹک جائے اس طریقے سے. دس شوڈ بی کمپلیٹلی اسٹریٹ. اور اس دوران میں یوں، اور ہاتھ کو یوں بینڈ رکھیں ایلبو کو، اور اس دوران میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ 3 بار، یا اگر اس کے اوپر بھی آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد میں جب آپ واپس کھڑے ہوں گے تو یہ پوسچر سیدھا، پوسچر پہ دھیان رکھیے گا پلیز. یہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. جب اٹھا، دیکھیے جب رکوع پہ جا رہا تھا تب ایک رفع الیدین تھی، اللہ اکبر، رکوع، پھر رکوع سے جب اٹھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس وقت بھی یہ رفع الیدین بالکل یہ کاندھے کے لیول تک یہ کر کے ایسے ڈالیں آپ. اس کے بعد میں سجود یعنی سجدہ پہ جائیں گے، اللہ اکبر، نیچے. اب آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو ہاتھ کی جو پامز ہے یہ پہلے ٹچ ہو. دا فرسٹ پارٹ دیٹ ول ٹچ دا گراؤنڈ از یور پامز. اس کے بعد یہ گھٹنا، پھر پیشانی اور ناک. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ بالکل دھیان رکھیں، آپ ایسے یوں جسٹ اس طریقے سے مت دیکھیے گا ڈس بیلنس میں. آپ کو اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ نیچے آئیں، گھٹنے ابھی بھی اوپر ہیں، یہ نیچے ٹچ ہونے کے بعد میں یہ نیز نیچے گئے، اور اب آپ کی پیشانی اور ناک یوں، اور پیچھے میں پیر انگلیوں کی پوزیشن بالکل یہ ہے. یہ دیکھیے، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، بالکل جسٹ ریلیکس نارمل. یہ کونی جو ہے یہ زمین سے اٹھی ہوئی ہوگی. یہ جو ہے ڈسٹینس، اس کے بیچ میں ڈسٹینس ہونا چاہیے، دس ون اوور ایئر. اور یہ بھی جو ہے آپ کا یوں اسٹریٹ ان سلوپ یوں. اور پیر جو ہے پیچھے کا پیر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوں، جو انگلیاں ہیں انگلیاں یوں بینڈ ہوگی قبلہ رخ، اور پاؤں یوں جوائن. ایسے مت رکھیں، ایسے مت رکھیں، وہ سارے مقروع طریقے ہیں. یہ ہے صحیح طریقہ اس طرح. اور اس میں آپ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ یہ 3 بار، یا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. اس کے بعد میں آپ اٹھیں گے اللہ اکبر. جب آپ بیٹھیں گے یہاں، آپ کو یہ پوزیشن میں آپ کو پڑھنا ہے اللہم اغفر لی آفنی حمنی ودینی وارزقنی، یا پھر اللہم اغفر لی 3 بار. ٹھیک، ہاتھوں کی پوزیشن آپ کی کچھ اس طرح ہوگی، یا تو آپ ایسے رکھ سکتے ہیں، یہ سنت طریقوں میں شمار ہے، ایسے رکھ سکتے ہیں، ایسے رکھ سکتے ہیں، یا اسے ٹوٹلی ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، یوں یا ایسے نہیں. 3 سنت طریقے ہیں، یوں یا پھر تھوڑی پیچھے یوں، اسے کرنا ہے. اس کے بعد میں آپ نے پڑھ لیا اللہم اغفر لی، کرنے کے بعد میں دوسرے سجدے کے لیے پھر سے یوں اللہ اکبر، یوں آپ کا پیشانی اور یہ ناک اور یہ پاؤں پھر سے واپس اسی پوزیشن میں چلے جائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا. 7 ہڈیوں پہ آپ کو سجدہ کرنا ہے، 7 ہڈیوں پہ، 1 2 یہ 3 یہ 4 5 یہ 6 اور یہ پیشانی. کیونکہ پیشانی اور ناک کی جو ہڈی ہے یہ ایک ہے، اس کے بیچ میں کوئی جوائنٹ نہیں ہے، تو دس از 1 بون. تو یہ 7 ہڈیوں پہ پروسٹریٹ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. کرنے کے بعد دوسرے سجود کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی ہاتھ جو ہے یہ پامز، یہ گھٹنے پہلے اٹھیں گے یوں، اور آپ کے ہاتھ کے پریشر میں یوں آپ واپس کھڑے ہوں گے اللہ اکبر، اور واپس یوں اسے باندھ دیں گے. دوسری رکعت بالکل اسی طریقے سے، سنا نہیں پڑھنا ہے. سورہ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی ایک سورہ پڑھیں گے. رکوع کا طریقہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، یاد رکھیے گا. رفع الیدین کر کے رکوع میں جانا ہے، اٹھنے کے بعد پھر سے رفع الیدین کرنا ہے، پھر سجود میں جانا ہے. یہ آپ 2 رکعت کی نماز اس طریقے سے پڑھیں گے کہ جیسے سپوزٹلی وہ ہو گیا. اب آپ 2 رکعت کی نماز میں جیسے سجود سے اٹھنے کے بعد یوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں سجود کے بعد یہ پوزیشن ہے جلسہ. یہ پاؤں کی پوزیشن بھی آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پاؤں ایک ایسا اور ایک ایسا، یہ صحیح طریقہ حک سے لیا گیا ہے. یہ میں اس کے اوپر بیٹھا ہوں اور یہ پاؤں کا طریقہ یہ جو ہے یہ قبلہ رخ ہے انگلیاں، اور یہ ایسا یوں. ٹھیک، اب یہ والا ایک اور بہت کنٹروورشیل پارٹ یہاں ہے
but this is right. ٹھیک, with proofs. آپ کو انگلیوں کو نبی علیہ السلام کرتے تھے کہ یہ دو انگلیاں جو ہے یعنی کہ this and this, یہ شہادت کی ہے, یہ اور یہ, ان دونوں سے ایک ہلکا یعنی سرکل, used to create a circle, ایسے یہ دونوں انگلیاں یوں بند رہتی تھی, ایک سرکل, اور یہ بالکل اسٹریٹ پوائنٹنگ, وہ یوں رکھا کرتے تھے. اور وہ شروعات سے تشہد سے لے کر کے بالکل دعائے معصورہ یا کوئی بھی مغفرت کی دعا جو اینڈ ہوتی ہے سلام پھیرنے سے پہلے, اس وقت تک یہ انگلی یوں ہی رہتی تھی. ایسا نہیں ہے بالکل کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہیں تو وہی تبھی اٹھانا ہے, جی نہیں, ان کا فنگر یوں ہی رہتا تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہتا تھا اس طریقے سے. تو آپ تشہد جب پڑھیں گے التحیات للہ الصلوات الطیبات السلام علیک وایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وآل عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھتے وقت پورے دعائے معصورہ تک آپ کو اپنے اس شہادت کے انگلی پر نظر ٹکائے رکھنا ہے. یہ سنت طریقہ ہے, آپ یوں یہیں پر دیکھتے رہیں گے اور اسے پڑھتے رہیں گے. اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود ابراہیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے بعد آپ پڑھیں گے کوئی بھی مغفرت کی دعا, کامنلی دعائے معصورہ ہی پڑھا جاتا ہے وہ ہے. اور اب آتا ہے مین پارٹ. دعائے معصورہ پڑھتے وقت میں نبی علیہ السلام اپنے اس انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے, لیکن دھیان رکھیے گا اس طرح, اللہم انی وظلمت نفسی وظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس طریقے سے اینڈ تک, یوں نہیں, ٹھیک, یوں نہیں, بس سلائٹ موومنٹ, اٹ شوڈ لک لائک اٹس موونگ, دیٹس اٹ, بالکل ایسے, ٹھیک. اور جو دعائے معصورہ ختم ہو جائے گی تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ اس کو صرف یوں ڈاؤن کیجیے گا, یوں نہیں کرنا ہے, یوں نہیں کرنا ہے, یہ ایسے ہی ایسا رہے گا, آپ صرف یوں ڈاؤن کیجیے گا اسے اس طریقے سے. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سمپل وے میں یوں یا یوں بالکل نہ کریں. یہ آپ پڑھ لیے, یہ نیچے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹریٹ, اس کے بعد یوں سمپل گھمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہو گیا. اور سملرلی اگر 4 رکعت کی پڑھ رہے ہیں تو تیسری رکعت میں آپ صرف تشہد پڑھ کے واپس اٹھ جائیں گے, یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے نارمل, ٹھیک. تو یہ ہے آپ کا پرفیکٹ اور کمپلیٹ طریقہ. کی پوائنٹس یاد رکھیں, اب اس میں صرف کی پوائنٹس وہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کرتے وقت کندھوں تک ہاتھ لے کے جائیں گے, یا اس کے اوپر ٹچ نہیں کرنا ہے, یوں, اور پھر ہاتھ کو اس طریقے سے یا تو یہاں یا پھر یہاں باندھنا ہے. آپ کو ثنا پڑھنا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, کوئی اور سورہ پڑھنا ہے. پھر جب رکوع میں جائیں گے آپ تو رفع الیدین یوں اس میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے, رکوع میں پیٹھ سیدھی ہوگی. اس کے بعد جب رکوع سے واپس اٹھیں گے اسٹینڈنگ پوسچر میں تو پھر سے اللہ اکبر, سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہتے ہوئے کھڑے رہیں گے. اس کے بعد سجدے میں جائیں گے, سجدے کا جو طریقہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے. اور پھر اگر جو سیکنڈ رکعت ہے تو آپ تشہد پڑھنے کے بعد میں تھرڈ کے لیے جب کھڑے ہوں گے, یہ دھیان میں رکھیے گا کہ دیکھیے یہ جو سیکنڈ رکعت پکڑ لیجئے, میں نے تشہد پڑھا, ختم ہو گیا اور میں واپس یوں ہاتھ نیچے یوں اٹھ رہا ہوں, تو اس وقت بھی آپ کو یوں اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا, ٹھیک. یہ سمپل اور کامن طریقہ ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. صحیح حدیث میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, اسے آپ دیکھ لیجئے. کوئی بھی کوشچن کچھ نہیں سمجھ میں آئے یا کوئی بھی کوشچن تو میں اپنے ویڈیوز کے ساتھ جنرلی میں اپنی ای میل آئی ڈی یا واٹس ایپ پہ نمبر دے دیتا ہوں, آپ ضرور سے ضرور اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. اور بھی کوئی فردر کوئریز رہا تو انشاءاللہ میں صحیح احادیث کی کتابوں سے آپ کو حوالہ دیتے ہوئے سمجھا دوں گا. تب تک کے لیے کچھ بھی ہو, طریقہ کوئی بھی ہو آپ کا, نماز ضرور قبول ہوگی. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن نبی کے طریقے پہ پڑھتے ہیں. تو اگر آپ یوں پڑھیں گے نماز قبول ہوگا, رفع الیدین نہیں کریں گے تو بھی قبول ہوگا.
ٹھیک، لیکن آپ سے نبی السلام کی جو سنتیں ہیں، بڑی بڑی سنتیں، وہ مس ہو جائیں گی. تو بہرحال اس طریقے پہ جو میں نے دکھایا اس پہ نماز پڑھے، انشاءاللہ اللہ سب کی نماز کو قبول کرے. اللہ حافظ، السلام علیکم.